السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، جمعے کے دن درود شریف کی فضیلت کے ساتھ ساتھ سورہ کہف کی تلاوت کی فضیلت آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں اس کی مختلف اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی۔ سورہ کہف کی تلاوت کی فضیلت جمعے کے دن بھی ہے اور جمعے کی رات میں بھی، یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات میں۔ شروع کی 10 آیتیں، آخر کی 10 آیتیں، درمیان کی 10 آیتیں، ان کے بارے میں بھی ایسے ہی وعدہ کیا گیا ہے کہ عصم من فتنۃ الدجال، کہ اگر اتنی بھی تلاوت کی جائے تو دجال کے فتنے سے حفاظت ہوگی۔ بعض احادیث میں آیا کہ یاد کر لیں، حفظ 10 آیات، 10 آیتیں یاد کر لیں، اور بعض روایتوں میں 3 آیتوں کے یاد کرنے کا بھی ذکر۔ لیکن مکمل سورہ کی تلاوت اس کی زیادہ فضیلت ہوگی۔ جتنی آیتیں بڑھیں گی اتنی زیادہ اللہ کی جانب سے انعامات کے فیصلے ہوں گے۔ اس لیے سورہ کہف کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کو جمعے کے ساتھ بطور خاص جوڑ دیا کہ اگر جمعے کے دن اس کی تلاوت کی جائے تو اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو روشن کر دیتے ہیں۔ یہاں سے لے کر بیت عتیق تک، مسجد حرام تک اور بیت اللہ تک، یعنی روشنی پھیلا دی جاتی ہے، زندگی میں آسانیاں، اللہ کی رحمتیں، فتنوں سے حفاظت۔ یہ خاص فضیلت ہے سورہ کہف کی۔ سورہ کہف کا غور کیا جائے تو ایک ہی موضوع ہے۔ سورہ کہف میں 3 یا 4 قصے بیان کیے گئے ہیں، 2-3 مثالیں دی گئی ہیں، لیکن ان سب کا جو ایک ہی موضوع اور ٹاپک ہے، ایک ہی تھیم ہے کہ جو کچھ ہمیں اپنی ظاہری نگاہوں سے نظر آتا ہے، ہم ان کے سلسلے میں تھوڑی بہت معلومات رکھتے ہیں اور اسی اعتبار سے کامیابی اور ناکامیوں کو سوچتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے یہاں کے فیصلے کبھی کبھی اس سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، یعنی ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہوتا ہے۔ ایسے ہی دجال کا فتنہ بھی ہوگا کہ ظاہر میں کچھ نظر آئے گا لیکن حقیقت میں کچھ اور ہوگا، اور جن کے دلوں میں ایمان ہوگا وہ پہچان لیں گے اور اس کے فتنے سے بچ جائیں گے۔ تو سورہ کہف کو اس اعتبار سے دجالی فتنوں سے خاص رشتہ ہے کہ اگر ان کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے فتنوں سے کہ ظاہری آنکھوں سے دیکھ کر ہم ان کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے اور بظاہر اس جال میں گرفتار ہو جاتے ہیں، بہت دور جا کر سمجھ میں آتا ہے کہ حقیقت کچھ تھی، دکھایا کچھ گیا۔ اور جب یہ سورہ ہماری زندگی میں داخل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا سے اس سورہ کا آغاز کیا گیا۔ قرآن مجید کی 5 سورتیں ایسی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ فاتحہ، سورۃ الانعام، سورہ کہف، سورہ سبا اور سورہ فاطر۔ 2 سورتیں 22ویں پارے میں، سورہ سبا اور سورہ فاطر۔ انعام 7ویں پارے میں، کہف 15ویں پارے سے شروع ہو کر 16ویں پارے میں مکمل ہوتی ہے، اور سب سے ابتدائی سورہ فاتحہ، کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ شروع میں بھی ایمان اور عمل صالح کی تعریف کی گئی
کہ ایمان پر اور نیک عمل پر اللہ کی جانب سے بشارتیں ہیں، خوشخبری ہے، انعام کا وعدہ ہے۔ درمیان میں بھی اس کو دہرایا گیا، سورہ ختم بھی اسی پر ہوتی ہے، شرک سے اپنے آپ کو بچانا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایمان پر قائم رہنا اور نیک عمل کے ساتھ زندگی گزارنا۔ ان میں سب سے اہم واقعہ خود اصحاب کہف کا واقعہ، اور شروع میں ایک آیات کا بڑا حصہ اصحاب کہف کے سلسلے میں، اور قرآن کا جو انداز بیان ہے وہی سب سے مستند ہے، اور اسی ترتیب سے ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو مقصد بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ کیوں قرآن مجید میں ذکر فرمایا، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے۔ ورنہ یہ واقعات تو دنیا کی بہت سی کتابوں میں نقل کیے گئے، انسائکلوپیڈیا آف ریلیجنس اینڈ ایتھکس میں 7 سلیپرز کے نام سے ان لوگوں کے واقعات ذکر کیے گئے، بہت سے نام ہیں، قرآن کے نیریٹو اور بیانیے سے بہت کچھ مختلف ہے، بہت سی چیزیں ملتی جلتی ہیں، لیکن قرآن نے یہ کہا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم جو ان کا قصہ آپ کو بیان کر رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور اگر یہ سوال مکے کے مشرکین کی جانب سے نہ بھی پوچھا جاتا کہ اصحاب کہف کون ہیں، یہودیوں کے سمجھانے پر مکے کے مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تھے، روح کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، اسی میں یہ سوال بھی کیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کا وعدہ کیا تھا اور انشاءاللہ آپ کی زبان پہ نہیں آیا تھا۔ 15 دن کے لیے وحی رک گئی تھی اور یہ تعلیم دی گئی کہ آپ تفویض کریں، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ واجب ہو، لیکن جس کے رتبے ہیں سوا اس کو سوا مشکل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ جتنا اونچا، اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم بھی دی گئی کہ انشاءاللہ کہا کہیں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں ہرگز یہ نہ کہیں کہ میں کل کرنے والا ہوں مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے وعدہ کیا اور اللہ کی جانب سے اس کے بارے میں بتایا گیا، یہ روایت ہے، اور یہ روایت اگر صحیح بھی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس سوال کے جواب کی بنیاد پر ہی یہ آیتیں قرآن مجید میں آئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن تو پورا کا پورا لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور اس کی ایک ایک آیت کا نازل ہونا طے تھا، بس خاص موقع سے مختلف آیتیں اور مختلف صورتیں نازل کی گئی ہیں جو اللہ کے علم میں پہلے سے تھیں کہ کب کس کو کس موقع سے اور کن کے لیے بطور خاص نازل کرنا ہے، جو بعد میں پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے، اور ان میں سب کے لیے سبق ہو، عبرت ہو، نصیحت ہو، غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا تذکرہ کرنے سے پہلے شروع میں اپنی قدرت کے اظہار کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور قرآن کی تعریف کی، پھر ایمان والوں کو خوشخبریاں دی، کفر کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی، ان کو ڈرایا گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک قدرت بیان فرمائی کہ یہ جو کچھ بھی ہم نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان رکھا ہے، بنایا ہے، یہ سب دنیا کی رونق کا سامان ہے، دیکھنے میں یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں اور انسانوں کی آسانیوں کے لیے بنائی گئی ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا، ان سب کو ہم ختم کر دیں گے، جیسے ہم ان کو بنانے پر قادر ہیں ایسے ہی ان کو مٹا دینے پر قادر، چٹیل میدان بنا دیں گے، یعنی ختم کر دیں گے۔ پھر یہاں سے شروع ہوتا ہے اصحاب کہف کا تذکرہ، خاص انداز سے شروع ہوتا ہے کہ کیا آپ کا کیا گمان ہے، ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ یہ جو اصحاب کہف تھے اور اصحاب رقیم تھے، اصحاب کہف بھی انہی کو کہا گیا، غار والے، چونکہ غار میں انہوں نے پناہ لی تھی،
اور اصحاب رقیم بھی ان کو کہا گیا۔ ان کے ساتھ کوئی چیز لکھی ہوئی تھی مکتوب شکل میں، خواہ وہ انجیل کے کچھ نسخے ہوں یا ان کے پاس اور کوئی ہدایت نامہ ہو جس کو وہ اپنے ساتھ لے کر گئے۔ رقم کے معنی لکھنے کے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں تاریخ رقم کرنا، مرقوم شکل میں کوئی چیز تھی لکھی ہوئی تھی، یا رقیم کے معنی کتبے کے ہوتے ہیں جو ان کی قبروں پر بعد میں لگائے گئے تھے، یا رقیم کسی علاقے کا نام ہے۔ تفسیروں میں مختلف باتیں بیان کی گئیں، لیکن یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب کہف جو ہیں وہی اصحاب رقیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کیا ہماری نشانیوں میں سے بہت حیرت انگیز نشانی ہے؟ یعنی ہم جو آسمان بنا سکتے ہیں، زمین بنا سکتے ہیں اور ان کو مٹانے پر قادر ہیں، اور میری طاقت اور قدرت کے نمونے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، ہمارے لیے کیا مشکل تھا کہ چند نوجوانوں کو ہم غار میں بھیج دیں، ان کی حفاظت کر دیں، اور پھر ایک موقع سے ان کو ہم پھر زندہ کر دیں اور لوگوں کے سامنے لے آئیں، جو نیند وقتی طور پہ ان پہ طاری کی گئی تھی وہ ختم کر دیں اور بیدار کر کے لوگوں کے سامنے لے آئیں اور اس سے سمجھا دیں کہ جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں ایک دن ختم ہونے والا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے سامنے حاضر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑے تعجب کی بات؟ یہ ہمارے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، آپ کے لیے تعجب کی بات ہوگی، لیکن اللہ کی قدرت کے مقابلے میں یہ بہت معمولی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو وہ وقت یاد کیے جانے کے قابل ہے، اذ اول الفتیۃ الی الکہف، کہ جب نوجوانوں نے، عربی میں فتن کے معنی نوجوان کے ہوتے ہیں، اسی کی جمع ہے فتیہ، ینگسٹرز تھے، یوتھس تھے، کہ جب انہوں نے پناہ لی، حقیقت میں پناہ لی جاتی ہے گھر کی، پناہ لی جاتی ہے اپنے ماں باپ کی، اپنے رشتہ داروں کی، جن کے بارے میں انسان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ میرا سپورٹ کریں گے، میرا ساتھ دیں گے، لیکن انہوں نے بھری آبادی چھوڑ کر پناہ بھی لی تو غار کی لی، کیو میں چلے گئے۔ اور یہ ہجرت سے کچھ مہینوں، کچھ سال پہلے یہ سورہ نازل ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کو گویا یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ تمہیں توحید پر قائم رہنا ہے، جیسے اصحاب کہف توحید پر قائم رہے۔ دقیانوس نامی بادشاہ نے جب ان کو شرک پر مجبور کیا، بت پرستی پر مجبور کیا، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم شرک نہیں کر سکتے، ہم توحید کے اوپر قائم رہیں گے۔ اور یہ عیسائیت کے بالکل ابتدائی دور کی بات ہے، جس وقت سینٹ پال نے اس میں ملاوٹ نہیں کی تھی، اور ایک اور تین کا کھیل جو ٹرینیٹی کا عقیدہ ہے یہ سامنے نہیں آیا تھا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین مسیح ماننے والے، اصلی دین کو ماننے والے لوگ موجود تھے۔ اگرچہ سینٹ پال کا زمانہ گزر چکا تھا، لیکن یہ چیز بہت عام نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور تین اور تین اور ایک کا عقیدہ جو عیسائیوں میں عام ہے، اصل ابھی وہ توحید خالص پر قائم تھے۔ 201 سے 251 عیسوی کا زمانہ بتایا جاتا ہے اس بادشاہ کا۔ اس نے جب یہ کہا کہ ہر ایک کو شرک کرنا پڑے گا، بت پرستی کرنی پڑے گی، چاہے وہ ترسوس کا علاقہ ہو جو ترکیہ میں ہے، یا یونان کا شہر افسوس ہو، الگ الگ نام ذکر کیے گئے، کوئی بھی علاقہ ہو، قرآن مجید کو ان باتوں سے زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی ہے کہ اس کی ہسٹری کیا تھی، تعداد کیا تھی، کہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا۔ اصل قرآن ان ایموشنز کو پیش کرتا ہے، جذبات کو دکھاتا ہے کہ کیا کوئی شخص، کیا کچھ لوگ، اور وہ بھی نوجوان، ایمان اور توحید کے لیے اتنی بڑی قربانی دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں، دینے والوں نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا اذ اول الفتیۃ، انہوں نے پناہ لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہوئے غار ثور میں گئے، وہ بھی ایک غار تھا، یہ بھی ایک غار تھا جس غار میں وہ لوگ گئے، اور اس کے لیے عربی میں بھی غار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک مخصوص لفظ کہف کا لفظ استعمال کیا گیا، جس کے کچھ خصوصی معنی ہیں کہ خاص قسم کا غار جس میں کافی سارے انتظامات بھی تھے، جس میں سورج کی روشنی ان کو روشنی پہنچانے کے لیے تو جاتی تھی، لیکن تپش اور گرمی کی تکلیف سے ان کو بچا لیتی تھی۔ فرمایا گیا کہ جب انہوں نے پناہ لی، اور پناہ بھی لی غار کی، حقیقت یہ ہے کہ پناہ اللہ کی لی، اور اللہ نے دل میں ڈالا کہ تم غار میں چلے جاؤ۔ اللہ کی پناہ لی تو اللہ نے ان کو پناہ دی،
اذ اول الفتیۃ الی الکہف، اور پناہ لیتے ہوئے اللہ کی جناب میں آتے ہوئے، اور جس وقت آگے چل کر ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ کھڑے ہوئے تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، یہ نوجوان تھے، یہ چند نوجوان تھے، آگے پتہ چلتا ہے کہ 7 تھے، قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ 7 تھے، چونکہ جہاں پر دوسری تعداد کا ذکر کیا گیا وہاں رجمم بالغیب کہا گیا کہ لوگ اٹکل سے اندازے سے بات کر رہے ہیں، لیکن جب 7 کا ذکر کیا گیا تو آگے کوئی بات نہیں کہی گئی، اس سے لوگوں نے اندازہ کیا ہے کہ ان کی تعداد 7 تھی۔ اور جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے، جب بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ہرگز شرک نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب، ہمارا رب یہ تمہارے ہاتھ سے بنائے ہوئے مٹی اور پتھر کے بت نہیں ہیں، ہم سورج کی اور سمندر کی اور درختوں کی پوجا نہیں کرتے، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب۔ پھر یہ صاف لفظوں میں کہا لن ندعو من دونہ الہا، اس کے علاوہ ہرگز ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور کسی کو بھی نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کہتے ہیں شططا، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمیں غلط بات کہیں گے، حد سے آگے بڑھ جائیں گے۔ اور انہوں نے جب یہ اعلان کیا تو ساتھ میں یہ بھی کہا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ لوگ، یہ ہماری قوم کے لوگ، یہ ہمارے آس پاس بسنے والے لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لیا ہے، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اللہ کی طرف سے وہ کوئی واضح دلیل اس پر کیوں نہیں لے کر آتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ ہم ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آتے۔ سبق ہے ہم لوگوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، کہ جب پناہ لینی تھی، فیصلہ کیا انہوں نے ہجرت کا، جب دیکھا کہ کنڈیشن ایسی ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے کہیں بھاگنے کا، جانے کا، مقابلہ کرنے کا، اور انہوں نے ایک طرح کی ہجرت کی کہ آبادی سے نکل کر اللہ نے جو دل میں بات ڈالی اس کے مطابق جب غار میں گئے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ نوجوان الگ الگ جگہوں کے تھے، الگ الگ گھرانوں کے تھے، کوئی کہیں اور چلا جاتا، کوئی کہیں اور چلا جاتا، لیکن پوری اجتماعیت کے ساتھ ایک ساتھ یہ لوگ غار میں گئے اور ایک ساتھ اعلان کیا، یہ لوگ ہمارے قبیلے خاندان کے لوگ اگر غلط طریقہ اختیار کریں گے تو ہم ان پر چلیں گے؟ نہیں چل سکتے، ہم سچ اور حق کا ساتھ دیں گے، چاہے اس پر چلنے والے کم لوگ ہوں، اجنبی لوگ ہوں، معمولی لوگ ہوں، ہم ان کے ساتھ چلیں گے۔ آج ہم مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ اگر کچھ خواتین پردہ کرنے والی ہیں اور وہ یہ دیکھتی ہیں کہ چاروں طرف بے پردگی عام ہے، اگر کچھ نوجوان ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ تھیٹر آباد کر رہے ہیں، لوگ سگریٹ پیتے ہیں اور ایسے حرام کاموں میں مبتلا ہیں، سود کھا رہے ہیں، رشوتیں لے رہے ہیں، کوئی یہ کہہ دے کہ سب لوگ کرتے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی، ان لوگوں نے غلط راستہ اختیار کیا، ہم یہ راستہ نہیں چن سکتے، ہم وہ راستہ چنیں گے جو اللہ کو پسند ہے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے بادشاہ وقت کے سامنے، اور بادشاہ جب ان سے کہہ رہا تھا کہ تمہیں غور و فکر کا موقع دیا جا رہا ہے، کچھ دن کی مہلت دی جا رہی ہے، تم اپنا فیصلہ بتا دو، اور اس وقت وہ غار میں چلے گئے، دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا۔ ایسی باتیں کہنے کے لیے ایک جگر چاہیے، ہمت چاہیے، شجاعت چاہیے۔ آج بیان کر دینا آسان ہے، اور مسلمان ان حالات سے ماضی میں گزرے ہیں اور آج بھی گزر رہے ہیں، اور بہت معمولی باتوں پر سمجھوتے کی بات کی جانے لگتی ہے، اور یہ باتیں زبان پر آ جاتی ہیں کہ کسی طرح سے کچھ معاملات ڈر کی وجہ سے، کبھی کچھ سودے بازی کے ذریعے سے، کبھی توحید کے معاملے کو ہلکا کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور اس انداز سے اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ ایک طرح سے لوگوں کے ساتھ رواداری برتی جائے، ٹالرنس اختیار کیا جائے، اور کوئی حرج نہیں ہے، کچھ وہ ہماری چیزیں لے لیں، کچھ ہم ان کی چیزیں لے لیں، اور اس طرح سے ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کے ساتھ ہم زندگی گزارتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہیں کیا۔ ان نوجوانوں کے لیے آسان تھا، وہاں کتنے لوگ ہوں گے، کتنے نوجوان، کتنے بچے، کتنے بڑی عمر کے لوگ، پختہ عمر لوگ، انہوں نے فیصلہ نہیں کیا،
اس سے سبق ملتا ہے کہ بہت سی مرتبہ نوجوان وہ فیصلہ کرتے ہیں اور نوجوانوں کے ذہنوں میں جو بات آتی ہے وہ انقلابی بات ہوتی ہے، ایک مشن اس سے تیار ہو جاتا ہے، ایک انقلاب نکل کر آتا ہے۔ جن کو کام نہیں کرنا ہوتا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے فیصلہ کریں گے، وہ کچھ سوچیں گے تو دیکھیں گے، ابھی ہم کیا کریں، ہم تو چھوٹے ہیں، بچے ہیں۔ اور آج کل کے نوجوان تو 35 سال تک بڑے ہوتے ہی نہیں اور اپنے کاندھے پہ کوئی ذمہ داری لیتے ہی نہیں ہیں۔ یہ سبق ہے سورہ کہف کے انہم فتیتن، یہ نوجوان تھے، بار بار دہرایا گیا اس کو، یہ سبق یاد دلانے کے لیے کہ ذمہ داریاں تمہارے کاندھوں پر ہیں، انقلاب تم سے آئے گا۔ اور گھر کے گارڈینس کو یہ بتایا گیا کہ اپنے نوجوان بچوں کو اور اپنے چھوٹے بچوں کو یہ سبق سکھایا جائے، ان کو یاد دلایا جائے کہ جب مشکل حالات آئیں تو پناہ اللہ کی لی جائے، مدد اللہ سے مانگی جائے، توکل اللہ پر کیا جائے، اللہ کی مدد کا انتظار کیا جائے۔ اور شروعات انہوں نے کہاں سے کی؟ دعا کی، ربنا آتینا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب آپ اپنی جانب سے ہمیں رحمت عطا کر دیجیے۔ جو لوگ تھوڑے بہت عربی زبان سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب کوئی طلب کیا جائے، کوئی سوال کیا جائے اور اس کے بعد نکرہ آئے رحمتاً تنوین کے ساتھ، الف لام کے ساتھ نہیں کہا گیا آتینا من لدنک الرحمہ، بلکہ رحمتاً کہا گیا، اس میں ہر طرح کی رحمت آ گئی۔ دعا کا ادب بھی اصحاب کہف نے سکھا دیا کہ دعا اس طرح مانگی جائے۔ ہم لوگ مانگتے ہیں کہ ابھی ہمارا گھر بن جائے، یہ شادی ہو جائے، یہ جاب لگ جائے۔ قرآن نے ادب سکھایا، رحمت مانگی جائے، حسنہ مانگا جائے، فضل مانگا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں فضل کے دروازے بے حساب ہیں، فضل کی شاخیں بے حساب ہیں۔ جب ہم مانگتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں حسنہ عطا فرمائیے، ہمیں آرام دہ زندگی، امن و امان، عافیت، کھانے پینے کی چیزیں، پرسکون گھر، آل و اولاد، عافیت، ہر طرح کے حسنات اس میں داخل ہو گئے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی منزلیں آسان ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ موت کے وقت جاری ہو، قبر میں سکون ہو، برزخ کی زندگی آسانی سے کٹے، عرش کا سایہ نصیب ہو، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب ہو، آپ کی شفاعت نصیب ہو، پل صراط سے آسانی سے گزرنا نصیب ہو، حساب آسان ہو جائے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے، یہ سب حسنات ہیں۔ جب اللہ سے مانگا جائے تو حسنہ مانگا جائے، رحمت مانگا جائے، فضل مانگا جائے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے اور کس اعتبار سے دینا ہے۔ اگرچہ یہ بھی بتایا گیا کہ نمک بھی گھٹ جائے تو اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، لیکن اللہ کی رحمت کو محدود مت کر دو، تھوڑا سا مت مانگو، اپنے وسائل کو دیکھ کر مت مانگو۔ وہ رب المستحیل، وہ ناممکنات کا رب ہے، وہاں سے دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب دعا کی تو کہا اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجئے، یہاں کے ایمان والوں کو آپ پھلوں سے رزق عطا کیجئے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، دنیا کے رزق کی بات کرتے ہیں، میں کفر کرنے والوں کو بھی دوں گا، جس کو ہم نے پیدا کیا اس کو رزق ضرور دوں گا، اس کو بھوکا نہیں مرنے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں تو سب کے لیے رکھی ہیں، لیکن پھر آخر میں فرمایا ثم اضطرہ الی عذاب النار، لیکن اگر میرا وفادار نہیں ہے تو اسے ہم جہنم میں ڈال دیں گے، اور اصل جو انعام ہوگا وہ آخرت کا انعام ہوگا۔ انہوں نے مانگا اللہ اپنی جانب سے رحمت عطا کیجیے۔ یہ بے رحم سماج ہے، یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، آپ کے شرک پر ہم کو مجبور کر رہے ہیں، کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس تجربہ نہیں ہے، ہم کدھر جائیں، کیا کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، آسان کر دیجئے، آسانی سے ہمیں راستہ سمجھا دیجئے۔ فیصلہ لینا مشکل ہے، یہ کریں یا وہ کریں، نہ ساحل نظر آتا ہے، نہ منزل نظر آتی ہے، نہ راستہ پتہ ہے۔ اے اللہ راستہ بھی سمجھا دیجئے، منزل تک بھی پہنچا دیجئے۔ ہمیں کچھ خبر نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ بے سہارا بن کر اللہ سے مانگنا، بالکل فاقہ مست فقیر اور بھکاری کی طرح اللہ کے سامنے مانگنا کہ اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، فیصلہ آپ کی جانب سے، آپ عطا کر دیجئے، آپ دے دیجئے۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، نیند طاری کر دی۔ سکون چاہتے تھے، نہ جانے کب سے پریشان تھے، اللہ نے کہا پہلے سو جاؤ، آرام کر لو۔ اور اتنی لمبی نیند 300 سال تک یا 309 سال تک، عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے 300 سال، چاند کے اعتبار سے 300 سال میں 9 سال بڑھ جاتے ہیں۔
مفسرین نے لکھا ہے کہ چاند کے اعتبار سے 309 سال ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے بھی کہا 300 سنین وازدادوا 9، اتنی لمبی مدت تک اللہ تعالیٰ نے صلح کر رکھا۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، اور پھر آگے چل کر یہ بھی بتایا کہ سورج کی تپش سے ان کو بچا کر رکھا، اس میں روشنی جاتی تھی لیکن گرمی نہیں جاتی، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے حرکت دیتے تھے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہ کروٹیں لے سکیں، وہ بیڈ سور نہ ہو، ان کے بازوؤں میں اور ان کے پہلوؤں پر زخم نہ آ جائیں، ان کو کروٹیں بھی دی جا رہی ہیں، اور اس سے ایک رعب طاری ہو رہا ہے، ایک دہشت طاری ہو رہی ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اگر آپ ان کو دیکھ لیتے تو گھبرا کر بھاگ جاتے، کہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ غار کے اندر حرکت ہو رہی ہے، اس لیے کوئی ایسی طاقت قریب بھی نہیں ہو پا رہی ہے کہ ان کو نقصان پہنچا سکے، اور کتے کو رکھ دیا گیا ایک گائیڈ کے طور پہ۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، چوکھٹ پر وہ بیٹھا ہوا ہے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انتظامات تھے۔ پھر اللہ نے جب چاہا تو ان کو اٹھا دیا، اور اللہ کی نعمت تمام ہوئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے، اگر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ آگے فرمائیں گے وَكَذَلِكَ عَصَرْنَا عَلَيْهِمْ، جب بھوک لگی، نیند سے بیدار ہوئے اور بھوک لگی، ایک شخص جب سکہ لے کر بازار میں گیا اور لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ تو بڑا پرانا سکہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیسے سمجھ پاتے کہ یہ وہ پرانے لوگ ہیں جن کے قصے مشہور ہیں؟ پرانے سکے تو بہت لوگوں کے پاس ہوتے۔ قرآن نے کہا کذالک عثرنا علیہم لیعلموا ان وعد اللہ حق، ہم نے لوگوں کو باخبر کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور ایک دن قیامت آنے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے نام کو اور ان کے کام کو، ان کے کیریکٹر کو، ان کے کارناموں کو قرآن مجید میں محفوظ کر دیا کہ قیامت تک اس کی تلاوت کی جائے اور آنے والی نسلیں ان سے سبق حاصل کریں اور عبرت حاصل کریں کہ مشکل سے مشکل گھڑی میں بھی بہادری اور شجاعت کے ساتھ کھڑے ہوں اور چیلنجز کو فیس کریں، اس کے ساتھ دعا اللہ سے کریں، پناہ اللہ کی لیں، مدد اللہ سے مانگیں۔ اللہ رب العزت دیر سویر ضرور اچھے فیصلے فرماتا ہے اگر ہم اللہ کا سہارا چھوڑ دیں، اس کا دامن چھوڑ دیں اور اللہ کا در چھوڑ دیں، اس کا گھر چھوڑ دیں، اور یہ سمجھیں کہ سارے معاملات حل ہوتے رہیں گے اور ہماری عقلیں فیصلہ کر لیں گی، ہماری ذہانت سے مسائل حل ہو جائیں گے، ہماری میٹنگوں سے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہمارے احتجاجات سے حل ہو جائیں گے۔ یہ سب وسائل ہیں، طریقے ہیں، لیکن یقین ایک کامل اگر اللہ رب العزت کے اوپر ہو جائے، انقلاب آ جائے گا، مسلمان بدل جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ آج بھی دکھا رہا ہے، اسی ملک میں دکھا رہا ہے، چند لوگ اگر فیصلہ کرتے ہیں، نکلتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ آتی ہے اور آئے گی، اس بات کا یقین ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دجال کے فتنوں سے اور تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اور حدیث میں جس گھڑی کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک ایسا زمانہ آ جائے گا، یوشکو ان یاتی زمان، کہ لوگ بکریاں لے کر پہاڑوں پر چلے جائیں گے اور سرسبز وادیوں میں چلے جائیں گے، فرارا بدینہ من الفتن، فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے۔ ایسے مرحلے سے ہماری حفاظت فرمائے اور اس سے پہلے ہی ہمیں ثبات اور استقامت، پامردی، شجاعت اور بہادری اور اپنے اوپر یقین اور توکل نصیب کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔